یہ مریم نواز اور نواز شریف کو لندن میں دیکھ کے لوگوں نے چور 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 کے نعرے لگائے۔ کوئی پاکستانی مزدور جو جعلی طریقے سے بارڈر کے پار گیا ہے وہ بھی مرتا ہے تو اس کی موت کا دکھ ہوتا ہے۔ آج ہم جو زندگیاں گزار رہے ہیں ان کی وجہ سے گزار رہے ہیں۔ نفرتوں کو پس پشت ڈال دے۔ 4 لاکھ بندہ مجھے گالی دے رہا ہے تو 40 بندے تو میں ہائر کر کے کھڑا کر دیتا ہوں دیہڑی پہ۔ یہ نہیں ہے، اور اس سے زیادہ بڑا بدبخت کوئی نہیں جو ان کے لیے بہتری کر سکے اور نہ کرے۔ دوسری بات، وہ بھی ماشاءاللہ کوئی اتنی خوشگوار نہیں ہے لیکن ہے اٹس اے ریالٹی۔ یہ مریم نواز اور نواز شریف کو لندن میں دیکھ کے لوگوں نے چور 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 کے نعرے لگائے، اور پھر اگلے دن کیا ہوا؟ رسپانس صرف 4 لوگوں نے ایک بینر پکڑ کے نواز شریف اور مریم نواز کے سامنے ان کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے کہا یہ وہ خاندان ہے جس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کے چولہے جلتے ہیں، یعنی پالن ہار ہے، اور یہی خاندان ہزاروں لوگوں کا اپنی جیب سے علاج کرواتا ہے۔ پتہ نہیں، اپنا تو باہر کراتے ہیں، یہاں کن کن کا علاج ہوتا ہے۔ میرے بھی کئی جاننے والے اتفاق ہاسپٹل اور یہ شریف میڈیکل کمپلیکس میں ان کے علاج ہوئے ہیں، ان میں سے تو میں نے کبھی کسی سے کوئی اس طرح کی بات نہیں سنی، لیکن بہرحال اندازہ لگنا ہے۔ اور یہ ثانوی بات ہے کہ میں کس کے بارے میں کیا سوچتا ہوں اور کیا اوپینین رکھتا ہوں۔ کوئی پاکستانی مزدور جو جعلی طریقے سے بارڈر کے پار گیا ہے وہ بھی مرتا ہے تو اس کی موت کا دکھ ہوتا ہے۔ کوئی پاکستانی اگر باہر جرم کرتے ہوئے، کوئی بداخلاقی کرتے ہوئے، کوئی ذلت کرتے ہوئے، کوئی گھٹیا کام کرتے ہوئے اگر پکڑا جاتا ہے تو میں اپنے گھر میں بیٹھ کے شرمندہ ہوتا ہوں، چونکہ ہر بندہ جو بیانڈ بارڈر جاتا ہے وہ پاکستان کا سفیر ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے پوری قوم کے بارے میں لوگ فیصلہ کرتے ہیں، اور ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ چند مخصوص نام ہیں، بڑے بڑے جو سائنسدان ہیں، انہوں نے بڑی بڑی ایجادات کی ہیں، آج ہم جو زندگیاں گزار رہے ہیں ان کی وجہ سے گزار رہے ہیں۔ یہ بجلیاں، یہ کیمرے، یہ اے سی، یہ ٹی وی، یہ سب، یہ ریل، یہ جہاز، یہ کیا ہے؟ بندے چند ہی ہوتے ہیں جو شناخت بن جاتے ہیں۔ 76-77 سال میں ہم کوئی بڑا نام نہیں دے سکے، کنٹریبیوٹ کچھ نہیں کر سکے ان کی ایجادات پہ، بلکہ جو کچھ وہ دے گئے تھے وہ بھی ہم نے برباد کر دیا۔ روسیوں نے ہمیں سٹیل مل دی، ہم نے بیچ کھائی، برباد کر دیا، مقروض کر دیا۔ گورا ریلوے دے کے گیا، 1 روپیہ نہیں دینا تھا، وہ ریلوے جو پاکستان میں آج کیا ہے۔ کوئی تو سوچے کہ 2, 4, 10 لوگوں کا گروہ ہے اس ملک میں جو اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھے کہ یہ امت ہماری بخشش کے لیے یہی کافی ہوگا، ہم نے یہ چند سٹیپس لینے ہیں اور نفرتوں کو پس پشت ڈال دے۔ معافی ایک چیز دیکھیں، حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن خطاب، قبول اسلام سے پہلے کوشش اس ڈائریکشن میں کرنی چاہیے کہ کنسنسس کریٹ ہو، اس ملک انصاف ہو، عدل ہو، معاشی عدل بھی ہو، عدالتی عدل بھی ہو، سیاسی عدل بھی ہو۔ لیکن بدقسمتی ہے اب یہ یعنی جواب دے رہے ہیں، پورے قوم کا مزاج اور ہے، موڈ اور ہے۔ اب 4 بندے اٹھ کے، وہ ٹھیک ہے، وہ 4 کیا، میں کھڑے کر دیتا ہوں 40۔ اگر 4 لاکھ بندہ مجھے گالی دے رہا ہے تو 40 بندے تو میں ہائر کر کے کھڑا کر دیتا ہوں دیہڑی پہ۔ یہ نہیں ہے، رویہ ہی نہیں ہے۔ اسٹیٹسمن شپ نام کی چیز، ہم لوگ ایک فارچون ہنٹرز جیسے مہم جو نہیں ہوتے ہیں، خزانے کی تلاش میں نکلے ہوئے، سونے کی تلاش میں نکلے ہوئے، اس طرح کی صورتحال ہے پورے ملک پہ۔ اور خدا کی قسم یہ سن کے، یہ دیکھ کے ہول اٹھتا ہے کہ کیا اس ملک میں 2-4 بندے بھی ایسے نہیں ہیں جو اس کو ریزالو کرنے کے لیے کوشش ہی کریں، بھلے ناکام ہو جائے، لیکن نہیں، جو بیٹھا ہے مونچھوں کو تاؤ دے کے اپنی اپنی جگہ پہ، تو بہرحال پھر نفرت ہے جو مزید نفرت کو جنم دے گی، عداوت ہے جو مزید عداوت کو جنم دے گی، اور اس کا الٹیمیٹلی قیمت کون چکائے گا؟ یہ ملک اور اس ملک کے اصل وارث جو عوام ہوتے ہیں۔
بڑے سے بڑا خاندان. دیکھو فرعون چلے گئے, شداد چلے گئے, نمرود چلے گئے, قومیں موجود. زارز آف رشیا دفع ہو گئے, ختم ہو گئے, تباہ ہو گئے. روسی موجود ہے. آخری حقیقت یاد رکھیں, اللہ پاک کی کتاب اور ان کے رسول کے بعد آخری حقیقت عوام ہوتے ہیں, اور اس سے زیادہ بڑا بدبخت کوئی نہیں جو ان کے لیے بہتری کر سکے اور نہ کرے. تو خدا کی پناہ, ملک اپنی زندگی کے بدترین فیز سے گزر رہا ہے. اس ملک کا عام بے قصور معصوم آدمی وہ بھوک ننگ کا شکار ہے, خودکشیاں ہو رہی ہیں, ایک عجیب و غریب ماحول ہے. لیکن اندازہ لگائیں لانگ مارچ ہوگا, کہاں ہوگا؟ یہ معاوضے تنگ کا لانگ مارچ ہے. اچھا, بہرحال جو عمران نے کہا میں نے آپ کو بتا دیا. جو اس کے حریف یا مقابل لوگ ہیں ان کا بھی ایٹیچیوڈ, یہ بات سنیں, نفرت کو جنم دیتی ہے. ایک انگریزی کا محاورہ ہے, منی بگیٹس منی, پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جہالت کو کھینچتی ہے, نفرت کو کھینچتی ہے, حماقت کو کھینچتی ہے. ایک خاص حد سے جب کوئی چیز گزر جاتی ہے تو اس کی سنو بالنگ شروع ہو جاتی ہے. اٹ کین بی فیٹل. ملک آج 2024 میں جہاں کھڑا ہے میں بھی جانتا ہوں, اور آج بھی کیسے کیسے ڈرامے ہو رہے ہیں میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں. ادھر علی امین گنڈا پور نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم اس بار لانگ مارچ میں نکلے تو گھر والوں کو یہ کہہ کے نکلیں گے کہ ہماری لاشیں گھر نہ آئیں تو ہمارے جنازے پڑھ لینا. غائبانہ جنازے ہوتے ہیں, لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان ان گنت اذانیں, ان گنت مسجدیں, ان گنت نمازی, اور کیا اس ملک میں 2-4 بھی ایسے لوگ نہیں ہیں جو اس کانٹرڈکشن کو, اس تضاد پہ کچھ غیرت کھائیں, کچھ شرم کھائیں, اور اس کا کوئی اور بالکل اس کو یہ سارے معاملات لوگوں کے سامنے لیں. میٹنگز ہوں, جو حلیف ہیں, متحارب گروہ ہیں, ان کے 2-2 4-4 بندے بیٹھے, ایک بیٹھے, 2 بیٹھے, 4 بیٹھے, اور وہ ریکارڈنگ جیسے وہ پچھلے چیف جسٹس نے وہ شروع کیا تھا, وہ عوام کو دکھا دی جائے, وہ خود ہی فیصلہ کر لیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. لیکن خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کرو. یہ 24 نہیں, یہ تو پتہ نہیں 26-27 کروڑ پہ پہنچا ہوا ملک ہے. ان لوگوں سے اتنی بڑی قیمت نہ لو. 14 اگست 1947 کو جو قافلے نکلے اجڑے پجڑے, مائیں بہنیں بیویاں چھوڑ کے یا اغوا کر ہوئی, وہ قتل ہوئے بچے, ماں کے رحم مادر میں بچے کاٹ کے کرپانوں پہ اچھالے گئے, ان کی سزا کبھی تو ختم ہونی چاہیے. 76-77 سال, نتیجہ پھر وہی کا وہی. بہرحال